جی السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پروگرام ہم نے سوچا کہ ذرا ڈفرینٹ کرتے ہیں۔ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو دریا کابل ہے اور میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا چلیں آج ایک نیا کام کرتے ہیں۔ اور جو پین کلر میڈیسن ہے جس کو ہم انالجیسک میڈیسن کہتے ہیں، ان کے نقصانات کیا کیا ہیں اور اس کا ہومیوپیتھی میں متبادل کیا ہوگا۔ تو ویڈیو کو بڑا غور سے دیکھیے گا، انشاءاللہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہومیوپیتھی میں ان انالجیسک میڈیسن کا یعنی پین کلرز کا شافی متبادل ڈھونڈ سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، اس لیے یہ سیو ہوتی ہیں۔ مسئلہ تو ہے پین مینجمنٹ کا، تو اگر آپ کے پاس ہومیوپیتھی موجود ہے تو آپ کو ان انالجیسک میڈیسن کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، انالجیسک میڈیسن کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے کہ میں نے کہا ہے جی، پین کلرز اور اینٹی انفلیمیٹری جو میڈیسنز ہوتی ہیں ان کو ایلوپیتھی میں یا میڈیکل سائنس میں انالجیسک میڈیسن کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ظاہر ہے پین مینج کرتی ہیں، پین کو کیور نہیں کرتی۔ پین مینجمنٹ اور چیز ہے، پین کیور کرنا یا اس کا علاج ہونا اور چیز ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ٹائم کم ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن پین مینجمنٹ اور پین کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے، مطلب پین کو ختم کرنا مقصود ہے، پین مینجمنٹ مقصود نہیں ہے۔ تو یہ انالجیسک میڈیسن جو ہے کرتی کیا ہے، یہ کہ آپ کی جو نروز ہے پین والی اس کو سن کر دیتی ہے، اس سے آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ میرے پیچھے دریا کابل کا بہترین منظر ہے، اس کو بھی انجوائے کیجئے۔ میں کسی ریسٹورنٹ پہ رکا ہوں تو میں نے کہا چلو چائے بھی پیتے ہیں اور پھر یہ ویڈیو بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ پین مینج کرتی ہیں، یہ پین مینجمنٹ کرتی ہیں، اس نروز کو جو دماغ سے نکلتی ہیں اس کو سن کرتی ہیں، اس سے آپ کو پین محسوس نہیں ہوتی، لیکن جو وجہ ہوتی پین کی وہ موجود رہتی ہے۔ اچھا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کڈنیز کے جو آرڈرز ہیں وہ ڈس آرڈر میں چینج ہو سکتے ہیں، کڈنیز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیور کے فنکشن میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں، اس کے فنکشن کو خراب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض کا ڈائریا پیشنٹ کو ہو جاتا ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے ایز اے سائیڈ ایفیکٹس۔ اس کے علاوہ جو سب سے خطرناک کام ہے، یہ سٹمک کو بہت برا متاثر کرتا ہے، جسے ہارٹ برن جس کو آپ کہتے ہیں، کلیجے کی جلن، یہ جو ایسوفیگس کینال ہے، یہ جو خوراک والی نالی ہے، اس میں جلن محسوس کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایشو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کا السر، بہت زیادہ جو میڈیسن بے دریغ استعمال، جو او ٹی سی ہے، اوور دی کاؤنٹر جو میڈیسن موجود ہیں، یہ پین کلر، اس کے استعمال سے السر بھی معدے میں بن جاتا ہے، جو کہ بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی، ہمارا جو سوال ہے، اچھا یہ پروگرام ہم ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے یا جونیئر ڈاکٹرس کے لیے کرتے ہیں۔ ڈسکلیمر دے دوں، اگر کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے ٹیلی فونک رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہومیوپیتھی میں اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ جس طرح کا میرا تھم نیل ہے کہ جو انالجیسک میڈیسن ہے، یہ جو پین کلر ہے، اس کا ہومیوپیتھک متبادل کیا ہے؟ تو بڑا غور سے آپ بے شک نوٹ بک رکھ لیں اپنے پاس۔ جو سب سے پہلے جو میڈیسن ہے پین مینجمنٹ کی، وہ ہے آرنیکا۔ لیکن آرنیکا کا یہ ہے کہ اس کو استعمال کے لیے ضروری ہے، اس کی سمٹم یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس میں جو پین بنتی ہے یا اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو، تو اس میں آرنیکا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ پھر اس کے بعد جو میڈیسن آئے گی وہ فاسفورس کی آئے گی۔ فاسفورس ایسی میڈیسن، آرنیکا 200 میں اچھا کام کرتی ہے، فاسفورس دوسرے نمبر پہ میڈیسن ہے، فاسفورس 200 میں اچھا کام کرے گی۔ فاسفورس کا ایشو یہ ہوگا کہ سرجری کے بعد آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں ایلوپیتھک، اس کی جگہ آپ فاسفورس استعمال کروائیں گے، کوئی بھی آپریشن ہوا ہو، کوئی سرجری ہوئی ہو، فاسفورس استعمال کروائیں، بہت شافی میڈیسن ہے۔ اس کے بعد ایک جنرل پین کلر ہے جس کو میک فاس یعنی میگنیشیم فاس کہتے ہیں، بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اس کو تو ویسے بھی پین ہو آپ لے لیں، 200 میں اس کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں۔ اگلی میڈیسن ہائپیریکم، بہت اچھی میڈیسن ہے، لیکن ہائپیریکم جہاں پہ نروز کا ایشو ہوگا، نروز میں یہ پین کو مینج کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ دے گی۔ تو یہ موٹی موٹی میں نے صرف کرکس نکالا ہے، ویسے تو ہومیوپیتھی بڑی وسیع فیلڈ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام کا مزہ آیا ہوگا۔ میں عقیل جاوید AJ ہیلتھ TV سے اجازت چاہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو۔